اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. استاذ المکرم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اور میرے دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم. مجھے یورپ جانے کا اتفاق ہوا. 3 ماہ میں نے وہاں گزارے. اس میں زیادہ وقت جو ہے پرتگال میں اور 3-4 ہفتے پیرس فرانس میں اور 1-2 دن بیلجیم میں. قبلہ شاہ جی کے قدموں میں بیٹھنے کا جو شرف ہے وہ اس وزٹ کو صرف وزٹ نہیں بناتا بلکہ ایک مطالعاتی دورہ وہ بن گیا. اور چونکہ میں ایک ریسرچر بھی ہوں تو ریسرچ کے لیے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنے پڑتے ہیں. تو کچھ پوائنٹس تھے جو میرے ذہن میں تھے کہ میں یہ جا کر وہاں دیکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہی تھی کہ وہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ہیں. ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ ان کی اتنی ترقی کے باوجود وہ لوگ ڈپریس بھی ہیں اور ٹینشن میں بھی ہیں اور خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. یہ میرے ذہن میں سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ عام طور پر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مغربی سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ورنہ یہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بہت اچھے ہمارے مسلمانوں سے اچھے ہیں، ویسے ہی کہتے تھے. تو یہ چیز بھی میرے ذہن میں تھی کہ میں دیکھوں کہ لوگ کیوں یہ کہتے ہیں. اس کے لحاظ سے جیسے قبلہ شاہ جی نے فرمایا ہے کہ اس دوران میں نے کوشش کی مطالعہ کرنے کی اور کچھ لکھنے کی کوشش بھی کی. ایک تو میں نے آرٹیکل فاطمہ شہر کے حوالے سے لکھا اور دوسرا پیرس کی مساجد اور مسلمانوں کے حساب سے لکھا. یہ دونوں مضامین جو ہیں یہ دلیل راہ میں پرنٹ ہو چکے ہیں اور اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو بہتر ہے. تو اس میں کافی چیزیں میں نے جو ہے لکھ دی ہیں، خاص کر مسلمانوں کے رویے اور بڑھتی ہوئی مساجد کی تعداد اور بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی آبادیاں اور جو پھر وہاں پرابلمز ہیں وہ بھی تھوڑے بہت میں نے ڈسکس کیے. ابھی جو میرے ذہن میں ہے کہ ان کی جو ترقی کا راز ہے وہ کیا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ان کی محنت، وقت کی پابندی، محنت کے ساتھ وقت کی پابندی، اور دوسرا قانون کی پاسداری، عدل و انصاف اس میں شامل ہے. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پر وہ پابند ہیں اور اس وجہ سے ان کی ترقی ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں وقت کی پابندی ایسے ہے کہ خواہ وہ بزنس ہے خواہ وہ جاب ہے، اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہی ہوگا، 8:05 نہیں ہے. اور اگر 6 بجے بزنس بند ہوتا ہے، وہاں پر عموماً میں نے دیکھا ہے کہ 8 بجے شاپس کھلتی ہیں اور 6 بجے بند ہو جاتی ہیں، بس دیٹس آل. تو اگر 6 بجے بند ہے تو 6 بجے کا مطلب 6 بجے ہی ہے. تو قانون اور جو وقت ہے وہ دونوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ تو تھا دوسرا پہلو جو تھا اس میں کون سی خوبیاں ہیں اس سوسائٹی میں، ان لوگوں میں کون سے اوصاف ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مسلمان پڑھے لکھے نوجوان، پڑھی لکھی قوم وہ کہتی ہے کہ جی وہ ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں. مسلمان اگر ہمارا
تو جو کردار ہے اس کی بات ہم نہیں کرتے، لیکن عام مسلمان جو اصل مسلمان ہے ان سے بہتر وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن کچھ ان میں خوبیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں ان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور کچھ پوائنٹس میں نے لکھے، اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے صفائی ستھرائی. اسلام صفائی کو نصف ایمان کہتا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ صفائی کا بہت اچھا نظام ہے. آپ کسی شاہراہ پر چلے جائیں، کسی محلے کی گلی میں چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، کسی ہوٹل میں چلے جائیں، کہیں بھی کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں، آپ کو ایک پتہ تک وہاں نظر نہیں آئے گا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا نظر نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے دوسرا جو چیز ہے وہ ہے قانون کی عملداری. پہلی بات صفائی ستھرائی، یہ ظاہر صفائی ہے. باطن کی یا وہ جس کو ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ طہارت وغیرہ، وہ اس سے نابلد ہیں، وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ظاہری صفائی ہر جگہ پر موجود ہے. دوسری بات جو ہے وہ ہے قانون کی عملداری. قانون کا شکنجہ بہت سخت ہے. اور لیکن ایک بات اور بڑی مزیدار ہے کہ 3 ماہ میں نے کہیں پولیس نہیں دیکھی، نہ کسی چوراہے میں، نہ کسی روڈ پہ، نہ کسی جگہ پر مجھے پولیس نظر نہیں آئی. لیکن لوگ قانون کے پابند ہیں. مثلا میں ٹریفک کی مثال دیتا ہوں. ٹریفک مطلب اگر یہ ایک چوک آ گیا، وہاں جو زیبرا کراس ہے وہاں لوگ گزرتے ہیں. اگر کسی کا پاؤں زیبرا کراس پہ آ گیا تو گاڑی جتنی مرضی رفتار سے آ رہی ہے وہ پیچھے رکے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آگے ایک لمحہ بھی آگے بڑھ جائے. یہ قانون ہے. اور اسی طریقے سے باقی بھی میں نے دیکھا ہے کہ پولیس کے نہ ہونے کے باوجود وجہ یہ ہے کہ وہاں کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور قانون بہت سخت ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا قانون سب کے لیے، وہاں واقعی سب کے لیے قانون ہے، وہ کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. تو اس لیے ان کا نظام بہت اچھا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں جی اخلاق بہت اچھا ہے ان کا، انسانیت ان میں اچھی ہے. اچھا ابھی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اخلاق جو ہے انگریزی میں ایک مورالٹی ہے اور ایک ایتھکس ہے. ایتھکس جو ہوتے ہیں یہ کاروباری بزنس جو اخلاق ہیں اس کو کہتے ہیں. ان کے پاس بزنس اخلاق موجود ہیں. بزنس میں بہت اچھی بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، اور کم از کم چھوٹے لیول پہ اس قسم کی کوئی مثال نہیں ہے. بڑے لیول پہ کچھ اور مثالیں موجود ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جناب وہ تو بہت اچھے ایماندار ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، کم نہیں تولتے، اور صحیح چیز دیتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے مسلمان ہیں، حالانکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں. مثلا جو اچھی چیزیں ہیں صحت اور تعلیم. وہاں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور قوم ٹیکس دیتی ہے. بعض ایسے ممالک ہیں جہاں 40% سے بھی زائد ٹیکس ہے. یعنی اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں تو 40 گورنمنٹ کو دیں گے، 60 اپنی جیب میں رکھیں گے. لیکن وہ جو 40 دے رہے ہیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں، اس کا بدلہ بہت اچھا ہے. بچوں کی تعلیم فری ہو گئی، صحت کے تمام جو مسائل ہیں وہ بھی فری ہو گئے، اور بہت ساری سہولتیں جو موجود ہیں تو ان کو یعنی اپنی جیب سے کچھ خرچ کرنا ہی نہیں پڑتا. اس لحاظ سے وہ بہت اچھا نظام ہے. تو ان کا ٹیکس کا نظام، صحت، اور ایسا ہے کہ اگر بالفرض کوئی آدمی ریزیڈنس نہیں ہے وہاں پر اور کہیں روڈ پہ بیمار پڑا ہے تو وہ فوری طور پر اٹھا کر لے جائیں گے اور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا. یہ ان کے انسانیت کا رویہ ہے. لیکن دوسری طرف جو انسانیت کا ان کا رویہ ہے وہ ذرا میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور پہلو کہ معذوروں، قرضہ داروں، غریبوں، مسکینوں، عمر رسیدہ لوگوں
کو وظائف دیتے ہیں، بچوں کی پیدائش پر وظائف دیتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریفارمز کی تھیں اور جو سوسائٹی قائم کی تھی اس کا یہ. اسی لیے ناروے میں تو اس لا کو، اس قانون کو عمر لا کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کے نام پر انہوں نے نام رکھا ہوا ہے ناروے میں. تو یہ قانون وہاں موجود ہے کہ وہ جو بوڑھے لوگ ہیں، جو معذور ہیں، جو بغیر جاب نہیں ہے، جاب لیس ہیں، ان کا وہ کفالت کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور آخری جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں چھٹی کا نظام بہت اچھا ہے. چھٹی سے مراد یہاں ہمارے ہاں تو ٹائمنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر دکان کھولتے ہیں 11 بجے تو رات 1 بجے بند کر رہے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ ٹائمنگ ہے، اگر 6 بجے کا مطلب 6 بجے، 8 بجے کا مطلب 8 بجے. لیکن اس میں بھی یعنی دکانداروں کو بھی جو چھٹی ہے وہ کرنی پڑتی ہے. یعنی سیٹرڈے سنڈے بند کریں گے، پورے محلے میں ایک دکان کھلی ہوگی، باقی ساری بند ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے پورے سال میں 1 ماہ کی چھٹی دکانداروں کو بھی ملتی ہے. یہ اس قسم کی بہت ساری اچھی چیزیں وہاں موجود ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. وہاں جو مسائل ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ اتنی بڑی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے نیچے دب جاتی ہیں. مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کرپشن نہیں ہے، حالانکہ کرپشن پوری طرح وہاں موجود ہے. چھوٹے لیول پہ نہیں ہے، بڑے لیول پہ. میرے ایک دوست ہیں جو وہاں بزنس کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کک بیکس اس طرح لیتے ہیں کہ مثلا 1 کروڑ کا ٹھیکہ ہے، سپوز کریں تو میں نے لینا ہے تو وہ 1 کروڑ کا ٹھیکہ ہوگا، لیکن اس کے اوپر 10%، 20% جتنا بھی ہے وہ مجھے ان کو دینا پڑے گا علیحدہ، یعنی اس میں ایڈ کر کے دینا پڑے گا. تو وہ رشوت کے طور پہ کہہ لیں یا کک بیک کہہ لیں. پھر تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں. وہ سارا کچھ نظام وہی ہے جو ہمارا ہے، لیکن چھوٹے لیول پہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو 100 روپے والی بھی رشوت چلتی ہے، 50 روپے والی بھی چلتی ہے. وہ ایسے لیول نہیں ہے، ان کا لیول ذرا اوپر ہے. وہ کرپشن وہاں موجود ہے. پھر اس کے بعد جو ان کا فیملی سٹرکچر ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا. فیملی اب ان کی دوستی کتوں سے، بلیوں سے ہے. اور اگر آپ بازار میں جائیں تو ایک آدمی جا رہا ہوگا، ساتھ میں کتا ہوگا، عورت جا رہی ہوگی، ساتھ میں کتا ہوگا. تو زیادہ تر اس طرح کا ان کا فیملی کا سٹرکچر جو ہے وہ سارا گڑبڑ ہو گیا. اور تیسری بات جو ہے شراب نوشی، جس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، وہ پانی کی طرح وہاں پی جاتی ہے. جوا اور سودی کاروبار تو ہے ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جہاں مسلمان جس کو حرام کہتے ہیں وہ سارا وہاں موجود ہے. تو اب اس کی جو تفصیل ہے وہ یہاں کرنا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بے حیائی کا لیول ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. سر عام بے حیائی، بےہودگی، لباس میں بےہودگی، ایکشن میں بےہودگی، ہر جگہ وہ موجود ہے. اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ خود چیخ پڑے ہیں، اب خود تنگ پڑ گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی بلکہ چند سال پہلے یہ یورپی یونین جو ہے، جہاں 27 ممالک کی یہ یونین ہے، ایک تنظیم ہے یورپ کی، اس میں یہ ایک باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کی رپورٹ وہاں پیش کی گئی. تو رپورٹ میں ایک جو ڈچ خاتون تھی اس نے وہ رپورٹ پیش کی اور اس میں یہ کہا کہ یہ جو حالات ہیں ہمارے پاس، یہ جو عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں. تو اس پر آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے. اور اس پر کافی ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے یہ ایک خاتون نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو روک سکیں گے. جس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. اور یہاں پر جو
ہمارے سوچنے کی بات وہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہی نقل ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی میں وہ کچھ کر رہے ہیں، جہاں سے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، جہاں سے وہ واپس مڑنا چاہتے ہیں، ہم اسی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، ایک تو پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یورپ میں اس وقت ایک قسم کے وہ لوگ پیاسے ہیں، اور ان کی پیاس صرف اسلام ہی بجھا سکتا ہے۔ یہ جو وہ کہتے ہیں نا ہم بند باندھنا چاہتے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کہ وہ بے حیائی اور عریانی اور سب کچھ ختم ہو جائے، جنسی انارکی ہے یہ ختم ہو جائے، وہ صرف اور صرف اسلام ہی ان کو کر سکتا ہے۔ تو وہاں کچھ سوسائٹی مسلمانوں کی ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، پیرس میں بھی دیکھا ہے، مختلف جگہ پر بھی۔ تو لیکن زیادہ تر جو پرابلم ہمارا ہے وہ وہی ہے جو یہاں پر ہے، فرقہ بندیاں، علماء اور مشائخ کے مسائل وہ وہاں موجود ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ جس انداز میں ان کو چاہیے کہ ہمیں اسلام کی تعلیم ملے، اسلام کی طرف سے ہمیں کچھ مواد ملے، وہ صحیح طور پر نہیں مل رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں پر ایسی سوسائٹیز بنائی جائیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں اور دینی تعلیم یافتہ، اعلیٰ سے مراد دینی اعلیٰ ہوتی ہے، اعلیٰ سے مراد میری یہ ہے کہ دنیاوی علوم بھی ہوں ان کے پاس اور دینی علوم بھی ہوں، لینگویجز کا بھی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ان کو آنی چاہیے۔ اگر اس قسم کا وہاں بنے تو وہ لوگ کشاں کشاں اسلام کی طرف آ جائیں۔ ابھی ہمارے جو لوگ جاتے ہیں اس میں بھی 2-3 کیٹیگری بن جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جا کر بالکل وہی ہو جاتے ہیں، ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد، جو نمک کی کان میں گیا نمک ہو گیا، وہ وہاں جا کر وہی ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت ریزسٹ کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بالکل صحیح مومن بن کر وہاں رہتے ہیں، وہ بھی ہیں اور اچھی بات ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں کہ وہاں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے سنگی بھی موجود ہیں مختلف جگہ پر، ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور کسی طریقے سے ہم اسلام کی ترویج اور تعلیم کا وہاں بندوبست کریں۔ تو یہی مختصر مجھے ٹائم مختصر دیا گیا تھا، ویسے بھی میں نے مختصر بات کرنی تھی۔ صرف مسلمانوں کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ پیرس کی مساجد کے حوالے سے میں نے اس میں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی تھوڑے بہت ڈسکس کیے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو فاطمہ شہر ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ ایک بیلجیم میں واٹر لو شہر ہے، وہاں بھی گیا ہوں، وہاں ایک بہت تاریخی وہ مقام ہے جہاں نپولین کو شکست ہوئی تھی، اور وہاں وہ بھی ہے کہ جب فرانس کی ایک ملکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو روٹی نہیں ملتی تو گھاس کھاؤ، تو انہوں نے باقاعدہ اس ملکہ کو گھاس پیش کی اور اس کے منہ میں ٹھونسی تھی، وہ بھی تصویریں وہاں موجود تھیں۔ تو وہ ایک تاریخی جگہ تھی جہاں میں لکھنا چاہتا تھا، لکھا نہیں ابھی۔ اور دوسرا میں یہ جو پورے حالات ہیں یورپ کے، اس پر بھی لکھنا چاہتا تھا، ابھی چند پوائنٹ ہی لکھے تھے میں نے۔ اور اصل مسئلہ وہاں لینگویج بیریئر بھی تھا، کیونکہ پرتگال میں پرتگیز لینگویج ہے اور فرانس میں فرینچ ہے، اور دونوں جگہ پر دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں، تو انگلش وہاں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا پرابلم تھا۔ تو ایک میں جو ہے اپنا اسپین اور اٹلی روم یہاں جانا چاہتا تھا، یہ بھی نہ جا سکا کسی وجہ سے۔ بہرحال انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پھر میں یہ چاہوں گا کہ اس کا پورا دورہ کروں اور اس رپورٹ کو تیار کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آفات سے بچائے جو وہاں پر ہیں، اور یہاں بھی جو آفات آ رہی ہیں ان سے بچائے، آمین۔